السلام علیکم. پروگرام ویکلی ہوراسکوپ کے ساتھ میں ہوں عمران علی اور ہمارے ساتھ موجود ہے سر مہربان علی صاحب. سر 22 جولائی سے 28 جولائی تک یہ ہفتہ ایریز کے لیے کس طرح رہے گا؟ اچھا، یہ ہفتہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایریز والوں کے لیے بہت ہی مبارک ہے. اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کسی گھر کی تعمیر کروانا چاہتے ہیں یا شادی کی کوئی تاریخ مقرر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ کسی بھی نئے کام کی شروعات کے لیے ایریز والوں کے لیے بڑا ہی مبارک ہے. لیکن ایریز والے اگر اس ہفتے کالے کپڑے پہنتے ہیں اور صدقہ بھی کسی کالی چیز کا دیتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے مبارک ہوگا. اگر آنے والی زندگی میں یہ سوچتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر پایا، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اس احساس سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے گا، جب کامیابی قریب آتی ہے نا تو شیطان سے جنگ شروع ہی تب ہوتی ہے. کیا بات ہے. تو ابھی ایریز والوں کے لیے اچھے دن شروع ہو چکے ہیں، تو شیطان ان کے وجود میں نا امیدی پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. تو وہ لڑیں کہ میں آئی ایم بیسٹ، میں کروں گا اور میں کر دوں گا انشاءاللہ. تو محمد و آل محمد کے صدقے ان کے لیے بڑا اچھا ہوگا. اور رات کو سونے سے پہلے اگر سورہ نصر پڑھتے ہیں 27 مرتبہ تو وہ بھی ان کے لیے بڑا مبارک ثابت ہوگا انشاءاللہ. سر توریس کے لیے کیا فرمائیں؟ توریس کے لیے میں یہ عرض کروں گا، ازدواجی اختلافات کافی بڑھ سکتے ہیں، رشتوں میں کافی چیزیں الجھ سکتی ہیں. تو وہ ازدواجی زندگی میں، دوستی میں، رشتہ داری میں اگر صبر کریں، خاموشی اختیار کریں تو ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا. اور اگر کسی بڑے سفر کے لیے جانا چاہتے ہیں تو کچھ وقت ٹھہر جائیں، کیونکہ ان کا چڑچڑاپن، ان کے اندر جو بالکل فوراً کہہ دینے والی جو صفت ہے وہ ان کے لیے تھوڑی سی تلخ ہوگی 1 سے 1.5 ہفتے کے لیے. تو اس چیز پہ وہ تھوڑا سا قابو کر لیں. اور اگر سفید کپڑے پہنتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے مبارک ہوگا. اگر کسی ایسی جگہ پہ ریگولرلی جاتے ہیں جہاں درخت ہیں، پھول ہیں یا کچی زمین ہے، وہاں جا کے اتنی واک کریں کہ تھک جائیں. جسمانی حساب سے توریس والوں کو تھکنا ضروری ہوتا ہے. جو توریس والے ایکسرسائز نہیں کرتے یا کوئی جسمانی ایکٹیویٹی میں مصروف نہیں ہوتے تو یہ چیز ان کے غصے کو، ان کے چڑچڑپن کو اور بھی واضح کرے گی. اس لیے وہ اپنے آپ سے وعدہ کر لیں، شام کے وقت، صبح کے وقت کوئی ایسا کام کریں جس میں جسم ان کا تھک جائے، تو ان سے ان کے احساسات ان کے قابو میں آئیں گے انشاءاللہ. سر اور جیمنائی کے لیے کیا؟ جیمنائی کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا سا سوالیہ نشان بنے گا، کیونکہ اس ہفتے میں کافی چیزیں، کافی ایسے لوگ منظر عام پہ آئیں گے جو ہوں گے کچھ، نظر کچھ آئیں گے اور ان کا انتخاب یہ غلط کریں گے. جیمنائی والوں کے لیے جتنے بھی میرے بھائی یا بہنیں دیکھ رہی ہیں، کوئی بڑے دوست کا یا اچھے دوست کا بھروسہ کر کے ان کو پیسے دینا، بھروسہ دے کے ان کے لیے کوئی بڑا فیصلہ کرنا، ان سے تھوڑا سا دور رہیں، تھوڑا سا ٹھہر جائیں، 1-1.5 ماہ کے لیے ٹھہر جائیں. جلد بازی کر کے کوئی بڑا فیصلہ کسی کے بھروسے کی بنیاد پہ نہ کریں، کیونکہ یہ چیز ان کے لیے تھوڑی سی نحس ہو سکتی ہے. اگر وہ گوشت کا صدقہ نکالتے ہیں تو اس ہفتے میں ان کے لیے مبارک ثابت ہوگا. اور رات کو سونے سے پہلے جیمنائی والے ایاک نعبد و ایاک نستعین 27 مرتبہ پڑھتے ہیں یا سورہ فاتحہ 27 مرتبہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے مبارک ہوگا انشاءاللہ. سر کینسر کے لیے؟ سر کینسر کے لیے میں یہ عرض کروں گا، چاند کی پچھلی تاریخیں کینسر والوں کے احساسات کو مدھم کرتی ہیں، مایوسی، تنہائی، اکیلا پن ان کے وجود میں ابھارتی ہیں. تو اس ایام میں جب چاند کی گھٹتا ہے، جب چاند، تو ان کو چاہیے کہ وہ کوشش کر کے اپنے آپ پہ قابو پا لیں. صحیح. اگر نا امیدی یا خوش رہنے کو دل نہیں کرتا تو وہ کوشش کر کے چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں اپنے آپ کو الجھانے میں مصروف کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا. کھلتے ہوئے کلر پہنیں. ہم جو دیکھتے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ پہ اثر ہوتا ہے، اس لیے پازیٹیو چیزیں دیکھیں. ہم جو سوچتے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں ہماری زندگی پہ اثر ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر میں کسی کے لیے برا سوچ رہا ہوں تو اس کا نقصان سامنے والے کو نہیں ہوگا. جیسے کہ میں اگر آگ جلاؤں گا، اپنے اندر آگ جلاؤں گا تو وہ آگ آپ کو نہیں، مجھے لگے گی. کیا بات ہے. اس لیے میں اگر برا سوچ رہا ہوں تو اس کا اثر آپ پہ نہیں، مجھے ہی ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں. میری بری سوچ میرے نصیب کو برا کرے گی، میرا زیادہ رونا، نا امید ہونا مجھے ہی خراب کرے گا. اس لیے کینسر والوں کو چاہیے کہ وہ پازیٹیو چیزیں زیادہ دیکھیں. اگر نیگیٹو خیالات ان کے وجود میں ابھر بھی رہے ہیں، شک یا کوئی نیگیٹو نفرت، اس قسم کی چیزیں منظر عام پہ آ بھی رہی ہیں، تو اپنے آپ کو پازیٹیو کرنے کی کوشش کریں. اور ان کے علاوہ کوشش کر کے پانی پہ سورہ کوثر پڑھ کے پھر پیا کریں. اور دوسرا، محبت میں، پیار میں جلد بازی سے اپنے آپ کو روکے رکھیں. میں بار بار عرض کرتا ہوں کیونکہ محبت ان کی کمزوری بھی ہے، ان کی طاقت بھی ہے. ہر انسان کی فطرت میں ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو اللہ اس کی طاقت کر کے دیتا ہے، لیکن ہم اسے اپنی کمزوری بنا دیتے ہیں. یاد رکھیے گا، حد سے زیادہ کسی بھی چیز کا استعمال انسان کے لیے نحس ہو سکتا ہے.
سر لیو کے لیے سر کیا؟ لیو کے لیے یہ ہفتہ اور خصوصاً آنے والا ہفتہ بہت ہی مبارک ہے. اگر لیو والے آنے والی زندگی میں کوئی کام انجام دینا چاہتے ہیں, کسی بڑے سفر کی طرف جانا چاہتے ہیں, یا شادی کا کسی لڑکی کے لیے انتخاب کرنا چاہتے ہیں, تو بہت ہی مبارک ایام ہے. خصوصاً یہ پورا ماہ جب تک اختتام نہیں ہوتا تو بہت ہی اچھے دن لیو والوں کے لیے ہیں. لیکن بزنس میں پیسے وہاں لگائیں جس چیز کا ان کو تجربہ ہو. کسی غیر کے تجربات پہ بھروسہ کر کے پیسے نہ لگائیں, یہ چیز ان کے لیے نحس ہو سکتی ہے. اور کوشش کر کے چاندی پہنیں, چاندی کی انگوٹھی پہنیں, چاندی کا کڑا پہن لیا, یا چاندی اپنے ساتھ رکھیں, چاندی کو زیادہ دیکھیں. ان سے ان کی روحانیت اور سکس سینس زیادہ ابھرے گی انشاءاللہ. اور رات کو سونے سے پہلے اگر سورہ اخلاص کا 27واں ورد کرتے ہیں اس ہفتے تو وہ بھی ان کے لیے مبارک ہوگا. اگر گوشت کا یا گندم کا صدقہ نکالتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے مبارک ہوگا انشاءاللہ. سر سر ورگو کے لیے سر کیا فرمائیں گے؟ ورگو کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت ہی مبارک ہے, لیکن آنے والی زندگی میں یہ اور بھی گھومنے پھرنے کو ترجیح دیں گے, اور خصوصاً ایسے لوگوں سے ملیں گے جن سے ان کو خوشی ملتی ہے. میں بار بار عرض کرتا ہوں, امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس انسان سے نہ دنیاوی فائدہ ملے نہ آخرت کا, وہ آپ کا دشمن ہے. جب تک میں اپنے آپ کو ان تجربات سے نہیں مالا مال کروں گا تو میرا نقصان میرے ساتھ ہی رہے گا. یاد رکھیے گا, مجھے فائدہ دینے والا بھی میں خود ہوں, مجھے نقصان دینے والا بھی میں خود ہوں. اللہ تو دیکھیں, ماں تو سب نے اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے نا, اللہ تو ہر اپنی خلقت سے پیار کرتا ہے. اگر میں ہی اپنا برا کروں گا تو اس میں نقصان تو میرا ہی ہوگا. اس لیے جس انسان سے نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ آخرت کا, صرف آپ کو خوشی ملتی ہے, صرف آپ کو مزہ ملتا ہے, تو ایسے لوگوں سے ایسی جگہوں پہ جانا بند کر دیں, ختم کر دیں. مسئلے کافی بہتری کو جائیں گے. اور کوشش کر کے ہرے کپڑے زیادہ پہنیں. فار ایگزامپل اگر ہرا رومال اپنے ساتھ رکھتے ہیں, ہرے کپڑے پہنتے ہیں اس ہفتے, تو وہ ان کے لیے مبارک ثابت ہوگا. اور رات کو سونے سے پہلے سورہ ناس کا ورد کریں, کیونکہ خوبصورتی کے حوالے سے نظر بد ان کو لگ سکتی ہے, تو یہ عمل ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا انشاءاللہ. سر اس کے بعد سر لبرا کے بارے میں آپ؟ لبرا کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا سا تلخ ہوگا. کافی چیزیں ان کی الجھیں گی, کافی مسائل ان کی بگڑ سکتے ہیں, اور کافی اختلافات کا سامنا کرنا پڑے گا. کافی دوست ایسے ہوں گے جن سے بار بار جھگڑے ہو سکتے ہیں, تو اس وقت وہ سنیں, کوشش کر کے سب کو آزمائیں, لیکن فیصلہ نہ کریں. کسی کے لیے کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہفتہ رک جائیں, خصوصاً یہ ہفتہ. اگلے ہفتے سے کافی چیزیں ان کی بہتری کو جائیں گی, یہ ہفتہ رک جائیں وہ, اور کوشش کر کے اناج کا صدقہ نکالیں. اور جب بھی کسی سے بات کریں, یا معز یا اللہ, اس ہفتے کے لیے پڑھ کے مسکرا کے بات کریں. دیکھیں, پرکھیں, سوچیں آپ کے اندر میں کیا ہے, آپ کی زبان پہ کیا ہے, اس میں اختلافات کیا ہیں. اپنے آپ کو فی الوقت ظاہر نہ کریں ایک ہفتے تک, کیونکہ یہ ہفتہ تھوڑا سا ان کے لیے تلخ ہوگا. اللہ بہتر کرے گا. سر اسکورپیو کے لیے کیا فرمائیں؟ اسکورپیو کے لیے میں عرض کروں گا, مالی حوالے سے اس ہفتے میں کچھ ایسے کام ہونے ہیں جن سے یہ اور بھی فراوانی کو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کسی کو محسوس نہ کرائیں کہ یہ صرف اپنے لیے جیتے ہیں, کیونکہ جو لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں, اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ جڑا خود کے لیے ہے, تو وہ خود بخود دور ہو جائیں گے. تو اس چیز میں وہ تھوڑا سا غور و فکر کریں. اگر وہ اپنے فائدے کی فکر کرتے ہیں, اگر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو سامنے والے کو محسوس نہ کرائیں کہ یہ ان کو استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں, اگر آپ کو فائدہ تب ملے گا جب آپ بھی کسی کو فائدہ دیں گے. ٹھیک ہے, اگر صرف آپ بار بار اپنے فائدے کی بات کریں گے, اپنے فائدے کی بات کریں گے, اپنے فائدے کی بات کریں گے, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, چوتھی مرتبہ سامنے والا خود کہے گا کہ یہ صرف اپنے فائدے کی بات کیوں کر رہا ہے. تو اس چیز پہ تھوڑا وہ غور و فکر کریں. بعض مرتبہ ہار جانا بھی بہتر ہوتا ہے جیت جانے سے. جیت ہر مرتبہ بہتر نہیں ہوتی. میں عرض کرتا ہوں, انسان جیت سے نہیں سیکھتا, انسان ہار سے سیکھتا ہے. انسان خوشیوں سے نہیں سیکھتا, انسان دکھ سے سیکھتا ہے. اگر دکھ کبھی ملے, دکھ بیسیکلی کامیاب ہونے کے لیے پہلی سیڑھی ہے. دکھ ملتا ہے تو کامیابی کی قدر ہوتی ہے. اس لیے اس بات پہ غور و فکر کریں. اور اگر رات کو سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھتے ہیں یا سورہ اخلاص پڑھتے ہیں 7 مرتبہ, وہ بھی ان کے لیے مبارک ہوگا. اور کوشش کر کے لال چیز کا صدقہ نکالیں, پانی کا صدقہ نکالیں اس ہفتے, اس تو ان کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ. سر سیجیٹیریس کے لیے, سیجیٹیریس والوں کے لیے یہ ہفتہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے بڑا ہی روحانی ہفتہ ہوگا. وہ کہیں گھومنا چاہیں گے کہ کہیں ایسی جگہ پہ جائیں جہاں کچھ نیا ہو. یاد رکھیے گا, نئے کی فکر میں پرانے کام کو بھی ختم نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کہیں گھومنا جانا چاہتے ہیں یا کہیں ایسے سفر پہ جانا چاہتے ہیں جہاں آپ کو روحانی سکون ملے, تو پہلے ہی وہ سارے کام آپ کو دیکھنے پڑیں گے جو کام فی الوقت آپ کا ذریعہ معاش ہے, کیونکہ یہ چیزیں کافی الجھ سکتی ہیں آنے والے, جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے بھی سیجیٹیریس والے دیکھ رہے ہیں ہمیں, ہمارے بھائی ہمارے بہنیں, تو اس بات پہ غور و فکر کریں. جو چیز ذریعہ معاش ہے
ان کا جن سے مالی حوالے سے یہ اسٹرانگ ہیں، ان چیز کو کبھی مدھم نہ کریں، صحیح، وگرنہ کافی چیزیں الجھ سکتی ہیں. آنے والی زندگی میں سفر کریں لیکن اس طرح سے کریں کہ کسی کام پہ کوئی اثر نہ پڑے. رکاوٹ نہ آئے. اور دوسرا میں عرض کروں گا، تحقیق کرتے کرتے کچھ غلط لوگوں کا انتخاب کریں گے، وہ چیز بھی ان کے لیے نحس ہوگی. یاد رکھیں، اگر میں خود پہ بھروسہ کرتا ہوں بہت اچھا ہے، لیکن اگر میں خود پہ زیادہ بھروسہ کرتا ہوں تو یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے. یاد رکھیے گا، آپ بیسٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے جتنا ایک عظیم ایک سورج ہے اتنا عظیم ایک انسان ہے، سبحان اللہ. جتنا معتبر اللہ کے نزدیک ایک چاند ہے اتنا معتبر اللہ کے نزدیک ایک انسان ہے. یعنی آپ ایک سورج کے برابر ہیں، ایک چاند کے برابر ہیں، ایک پوری زمین کے برابر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرے ساتھ آپ بھی ایک زمین کے برابر ہیں. یہ سامنے والا بندہ جو فی الوقت بھیک مانگ رہا ہے وہ بھی ایک سورج کے برابر ہے. ماں کے نزدیک کوئی بچہ برا نہیں ہوتا، وہ سب سے پیار کرتی ہے. یہ جو قدرت ہے وہ سب کی ہے. اس لیے اگر میں آج اپنے آپ کو بیسٹ سمجھتا ہوں، اچھا سمجھتا ہوں، تو مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ ہو سکتا ہے سامنے والے بندے میں بھی کوئی نہ کوئی خوبی ہو، اس میں بھی کوئی ایسی بات ہو جو مجھ میں نہیں. تو اس چیز کے حوالے سے کافی چیزیں یا کافی لوگ ایسے منظر عام پہ آئیں گے جن کو یہ اگنور کریں گے، پس سمجھیں گے، حقیر سمجھیں گے، خود کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، تو ان کا نقصان کسی کو نہیں ملے گا، انہیں ہی ملے گا. صحیح. آپ دیکھیے میرے پاس جو تجربات ہیں وہ تو میرے ہیں ہی، لیکن اگر آپ کے پاس بھی جو تجربات ہیں وہ بھی میرے ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے. ٹھیک ہے، صحیح بات. تو اس تو ان کے لیے کوئی صدقہ اگر آپ ہاں، اگر وہ لال چیز کا صدقہ نکالتے ہیں اس ہفتے تو وہ بھی ان کے لیے مبارک ہوگا، اور جلد بازی پہ قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی ان کے لیے مبارک ہوگا انشاءاللہ. سر کیپریکون کے لیے سر کیپریکون کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی مبارک ہوگا، بہت ہی مبارک ہوگا. اور کچھ نئے لوگ منظر عام پہ آئیں گے پازیٹیوٹی کے ساتھ، یعنی کچھ اچھی باتیں کرتے ہوئے منظر عام پہ آئیں گے، تو یہ ان کو ماشاءاللہ ان کے لیے بڑے مبارک ہوں گے. اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ، یا کوئی شادی کے لیے کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں، کسی بڑے سفر کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے مبارک ہوں گی. لیکن کوشش کر کے وہ سارے فیصلے دن کے وقت کریں، رات کے وقت نہ کریں، کیونکہ یہ ہفتہ رات کی جو ایام ہیں ان کے اندر تنہائی اور اکیلاپن پیدا کر سکتے ہیں. کیونکہ ابھی جو گرہن لگا ہے وہ انہی کی نیات پہ لگا ہے، جس میں ہم گفتگو کر چکے ہیں پہلے والے پروگرامز میں. تو یہ ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا. اور کوشش کر کے سفید رنگ زیادہ دیکھیں، سفید رنگ پہنیں، لائٹ کلر زیادہ پہنیں. ایسی جگہ پہ اپنے روم کو اس طرح سے رکھیں جہاں پازیٹیو چیزیں ہوں، جیسے کہ ایسی کوئی تصویر جیسے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، کوئی ایسا پھول کی تصویر، یا کوئی ایسی کوئی چیز جس سے انرجی ملے، پازیٹیو انرجی ملے. کوئی کسی کو مار رہا ہے، خون خرابہ، یہ نیگیٹو چیزیں جتنا ہو سکے ان سے دور رہیں، کیونکہ ان کی سکس سینس آنے والے وقت میں تھوڑی سی یعنی نیگیٹو چیزوں کو زیادہ کلک کرے گی، زیادہ ان کی طرف جائے گی. تو اگر یہ احساسات ان کے وجود سے اختتام کو جائیں گے تو زندگی خود بخود بہتری کی طرف چلی جائے گی انشاءاللہ. تو ان کے لیے کوئی ورد یا صدقہ ان کے لیے بہترین ورد یہ ہوگا اس ہفتے کے لیے وہ سورہ کوثر پڑھیں اور کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ گندم کا صدقہ نکالیں. سر ایکیوریس کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ ایکیوریس کے لیے یہ ہفتہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے شادی کے لیے تھوڑا سا اختلافات کا سبب بن سکتا ہے، لیکن اللہ بڑا کریم ہے. وہ جب بھی اگر ازدواجی زندگی میں یا محبت یا دوستی میں کوئی اختلافات آ رہے ہیں تو وہ کوشش کر کے اپنی صفائی زیادہ نہ دیں. زیادہ صفائی دیں گے، بار صفائی دیں گے تو وہ چیز ان کے لیے نحس ہوگی. یہ بھروسہ کر لیں اپنے آپ کے پہ کہ یہ خاص ہیں، اللہ نے ان کو خاص بنایا ہے. جو انسان آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے ان کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ پیار سے آپ ان سے گفتگو کریں، 2 مرتبہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن اگر اپنا وجود ہی ختم کر دیں گے، اپنی ویلیو ہی ختم کر دیں گے تو ہمیشہ جھکے ہی رہیں گے. یہ چیزیں کافی نحس ہو سکتی ہیں. جب بھی کسی سے گفتگو کریں تو یا ودود ہو یا اللہ پڑھ کے مسکرا کے بات کریں، اور ان کے علاوہ کوشش کر کے اپنی صفائی نہ دیں، محبت سے بات کریں، پیار سے بات کریں. لیکن کوئی چھوڑنے کے لیے چاہ رہا ہے تو ان کو کہیں کہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا، میرے لیے یہ فلاں چیزیں جو آپ سوچ رہے ہیں، جس طرح سے مجھے دیکھ رہے ہیں ویسا میں نہیں ہوں، لیکن پھر بھی الزامات لگ رہے ہیں یا سامنے والا بندہ خود دوری اختیار کر رہا ہے، تو یہ صبر کریں، کیونکہ ان کا صبر کرنا آسمان تک کو ہلا دیتا ہے، کیونکہ ان کے اندر جو ہے ایک پازیٹیو انرجی ہے. لیکن سچائی کا چراغ لے کے گھومنے والے یہ انسانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اللہ ان کو اپنی امان میں رکھے. اور دوسرا یہ کہ یہ اگر کوشش کر کے اناج کا یا گندم کا صدقہ نکالتے ہیں، باجرے کا صدقہ نکالتے ہیں اس ہفتے، تو یہ بھی ان کے لیے مبارک ہوگا. سر پائسس کے لیے کیا؟ پائسس کے لیے بھی یہ ہفتہ تھوڑا سا تلخ ہوگا، کیونکہ کافی چیزیں مالی حوالے سے الجھیں گی، ہاتھ تنگ ہو جائے گا، اختلافات بڑھ جائیں گے اور لوگ بار بار ان پہ تنقید کرنا شروع ہو جائیں گے. تو فی الوقت تمام اگر کوئی بھی تنقید کر رہا ہے ان کو اگنور کریں. دیکھیں، جب تک آپ کا وقت نہیں آتا تب تک آپ کو صبر کرنا پڑے گا. آپ کا صبر کرنا آپ کو ہی منزل دے گا.
آپ کا فوراً ایکشن بعض مرتبہ لینا آپ کو ہی نقصان، آپ کو ہی جو ہے لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ حقیر بنا دے گا. آنے والی زندگی میں کسی کام کو چھوڑے نا. اگر کوئی اچھی اپورچونٹی ملتی ہے تو قدم تب بڑھائیں جب پہلے وہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں اس کے بعد. اور دوسرا میں عرض کروں گا، اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو مسکرا کے جواب دیں، کیونکہ 1 سے 1.5 ہفتہ بہت ہی تلخ ہوگا. یہ تنقید کا جواب اگر فوراً تنقید سے دیں گے یا فوراً ہائپر ہو کے دیں گے تو ان کا نقصان انہی کو ملے گا. اور جب بھی کسی سے بات کریں، ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے پھر بات کریں. لوگ ان کے لیے پازیٹیو سوچیں گے، ان کے کام میں کافی آسانی ہوگی. اگر کوشش کریں یہ گوشت کا صدقہ دیں تو وہ بھی ان کے لیے بہتر ہوگا، مچھلی کا صدقہ دیں وہ بھی ان کے لیے بہتر ہوگا. اور میں بھی دعا کروں گا اللہ پاک یہ ہفتہ تمام ہمارے چاہنے والے جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں نہیں بھی پیار کرتے، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. اللہ پاک کی ساری خلقت، ساری مخلوقات اپنی حفظ و امان میں اللہ پاک رکھے. اور انشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے نماز میں نیک عمل کرنے کے بعد دعا کرتے رہیں تاکہ یہ محبت، یہ امن اس زمین پہ قائم رہے. اگر امن ہے، محبت ہے تو یہ دنیا بھی جنت ہے. کیا بات ہے سر، بڑی مہربانی آپ کی. اللہ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. یہی میسج کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کریں گے کہ امن اور محبت یہی زندگی کی حقیقت ہے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.